ایک دن ایک صاحب مطلب میں تشریف لائے، انہوں نے بتایا کہ وہ شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ اور ان کے 3 بچے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں ساس اور بہو کے درمیان تعلقات بہت خراب ہیں، جس کی وجہ سے یہ صاحب بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ ان صاحب کے لیے رشتوں میں توازن برقرار رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ مینیج نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم ایک گھر میں رہتے ہوئے گھر کے ماحول کو اچھا کس طرح کریں۔ ان صاحب کی بات میں نے تفصیل سے سنی، کئی پوائنٹس انہوں نے بتائے، اور پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا، وہ بنیادی رشتہ ہے۔ اصل جو رشتہ ہے جہاں سے سارے رشتے نکلے ہیں وہ ہے ایک مرد اور ایک عورت کا ازدواجی رشتہ۔ سب سے پہلے حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا کے درمیان تعلق بنا، اس تعلق سے اولاد ہوئی، پھر اولاد در اولاد ہوئی، تو میاں بیوی کے اس اولین رشتے سے باقی سارے رشتے نکلے، اولاد، والدین، بہن بھائی، چچا، تایا، پھوپھی، خالہ، ماموں، دادا، دادی، نانا، نانی۔ تو ایک تو بنیادی ہے۔ اولاد اور والدین کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو مقدس ترین اور بہت محبت کرنے والا اور بہت ایثار والا رشتہ ہے وہ ماں کا ہے۔ ماں سے زیادہ ایثار کہاں ہوگا جتنا ماں اپنی اولاد کے لیے ایثار کرتی ہے۔ والد کا ایثار بھی بہت ہے، لیکن ماں کی محبت اور شفقت کئی جگہ والد سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اب ہر رشتے کا اپنا ایک تقدس ہے، ہر رشتے کا اپنا ایک احترام ہے۔ ہمارے دین نے سب رشتوں کے حقوق بہت واضح طور پر بتا دیے ہیں، اور اس طرح بتائے ہیں کہ ان میں ایک سے دوسرے کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کی زیادہ قدر کر رہا ہے تو اس سے ماں کا حق متاثر ہو رہا ہے، یا کوئی ماں کی زیادہ خدمت کر رہا ہے تو بیوی منہ پھلا لے گی کہ میرا حق متاثر ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہر رشتے کا، ہر تعلق کے حقوق واضح ہیں اور ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں چند غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ان کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ ایک عورت جب کسی سے نکاح کرتی ہے، اس کی بیوی بنتی ہے، اس کے گھر جاتی ہے، تو اس کے بہت حقوق ہو جاتے ہیں۔ مرد کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا سلوک کرے، محبت سے پیش آئے، اس کی عزت نفس کا بہت زیادہ خیال رکھے۔ بہت سارے لوگوں کی یہ بہت بری عادت ہے کہ وہ غصے میں آتے ہیں یا ویسے ہی اپنی بیوی کے میکے والوں کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ کوئی لوگ اپنی اہلیہ کے والد کو کچھ کہہ دیتے ہیں، ان کے بھائیوں کو کچھ کہہ دیتے ہیں، اس سے خاتون کا دل بہت دکھتا ہے۔ تو جہاں محبت اور طریقے سے کرنی ہے، وہاں ایک اپنی بیوی کے جذبات اور احساسات کا پاس رکھ کے بھی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اب ایک پوائنٹ یہ ہے کہ نان نفقہ، اخراجات مرد کی ذمہ داری ہے، مرد پرووائڈر ہے۔ اب اگر بیوی بھی کماتی ہے تو بیوی کی کمائی میں شوہر کا کوئی حق نہیں ہے۔ شوہر کی کمائی میں بیوی کا پورا حق ہے، لیکن بیوی کی کمائی میں اگر وہ خود کما رہی ہے خاتون تو شوہر کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب اگر خاتون خانہ اپنی کمائی میں سے گھر میں خرچ کرتی ہیں تو یہ ان کی طرف سے حسن سلوک ہے، یہ ان کی طرف سے احسان ہے کہ وہ شوہر کی ذمہ داریوں میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے کسی خاتون پر ساس کی، سسر کی یا سسرال والوں کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے۔ کرنی چاہیے بزرگوں کی خدمت، بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ ایک خاتون، اچھی تربیت والی ایک خاتون اپنی ساس کا ادب کرنے والی ہوگی، ان کا خیال رکھنے والی ہوگی، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس کا حکم نہیں دیا جا سکتا کہ ساس کی خدمت کرنا لازمی ہوگا۔ بیوی کے اوپر اپنے شوہر کے رشتہ داروں کی خدمت کرنا کوئی فرض نہیں ہے، حتیٰ کہ گھرداری،
کھانا پکانا یہ بھی حسن سلوک میں ہی آتا ہے۔ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں اور وہ اپنے گھر میں مینیج کر سکتے ہیں کہ بھئی ماسی آ رہی ہے، کھانا پکانے والی آ رہی ہے، اور خاتون اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہے تو یہ اس کا پورا رائٹ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہنا چاہتی، وہ اپنے لیے الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہے، تو صاحب استطاعت مرد پر اپنی بیوی کا یہ مطالبہ پورا کرنا ضروری ہے۔ جو خاتون خانہ اپنی خوشی سے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا چاہیں، بڑی اچھی بات ہے، ان کو ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ کسی وجہ سے یہ محسوس کرتی ہیں کہ یہاں ان کے لیے تنگی ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اور وہ اپنے لیے الگ رہائش کا مطالبہ کرتی ہیں، تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مطالبے پر توجہ دے۔ اولاد کی اچھی پرورش، اولاد کی اچھی تربیت والد اور والدہ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ والد کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے گھر میں ایک اچھا ماحول فراہم کرے۔ والدہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے گھر میں ایک اچھا ماحول تشکیل دیں، یعنی دونوں مل کے گھر میں اچھا ماحول تشکیل دیں۔ جن گھروں میں میاں بیوی ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کرتے، ایک دوسرے سے لڑتے پھرتے ہیں یا ایک دوسرے کو ستاتے ہیں، ان گھروں کے بچے ذہنی طور پر متاثر ہوتے ہیں، ان کی شخصیت دب سکتی ہے، وہ نفسیاتی طور پر دباؤ محسوس کرنے والے بن سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے تعلق سے ایک اچھے گھر کا قیام مرد اور عورت دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس میں مرد کا اپنا رول ہے، خاتون کا اپنا رول ہے۔ بہرحال مرد کو عورت کے احساسات کی پاسداری کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہی سکھاتی ہیں۔